اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کسی اللہ کے ولی نے عجیب بات کہی، اے انسان تو غفلتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کیا پتا وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کا تیرا کفن بننا منظور ہے۔ اے انسان تو غفلتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کیا پتا وہ تختے جو تیری قبر کے اندر پٹاؤ کے طور پر استعمال ہونے والے ہیں وہ کسی آرا مشین پر، کسی ڈین سے پر وہ چر کر اور کٹ کر تیار ہو چکے ہوں جو تیری قبر میں لگنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آج کی اس مجلس میں ان آوازوں کو میری ماں بہنیں کسی پردہ نشین گھر کے اندر بیٹھ کر سن رہی ہیں، اور مسجد کے اندر مردوں کا مجمع ہے، اور طلبہ عزیز نے، مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 کی تعداد میں ہے اپنا آخری سبق سنا کر قرآن پاک کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا۔ اور قرآن پاک کی تکمیل پر جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہزاروں فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو آمین کہتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ بہرحال چند باتیں مذاکرے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے ایسے ویسے پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو ہم بامقصد زندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، لیکن افسوس کی بات ہے مقصد سے نظر ہٹا کر نہ جانے کن کن چیزوں میں ہم کھو گئے ہیں۔ مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کپڑے سینے اور کپڑے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پہننے اوڑھنے بچھانے میں لگے ہوئے ہیں، کھانے اور پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ ایئرپورٹ پر گئے، ایئرپورٹ آپ کو بہت خوبصورت لگا، سوچا ایسا تو ہمارے پورے شہر میں کوئی گھر نہیں ہے جتنا خوبصورت یہ ایئرپورٹ ہے، کتنی صفائی ستھرائی ہے، ہر جگہ گلاس لگے ہوئے ہیں، بہترین ایئر کنڈیشن ہے، جی بہترین نشستیں ہیں۔ پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد، وہ اور زیادہ خوبصورت لگا۔ تو ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز چاہے جتنا خوبصورت ہو اور آرام دہ ہو، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ تو مقصد تک پہنچنے کے ذریعہ ہے۔ تو ذریعہ چاہے جتنا خوبصورت ہو وہ اس کو کوئی مقصد نہیں بنا سکتا۔ اب ایئرپورٹ کو کوئی دیکھ کر سوچے اب مجھے یہیں رہنا ہے، باقی زندگی میں یہیں گزاروں گا، کوئی گزار نہیں دے گا، اور جو گزارنے کی کوشش کرے گا اور ارادہ کرے گا وہ بیوقوف، جی۔ اور کوئی سیکورٹی والا وہاں رہنے دے گا، ٹھہرنے دے گا؟ کہا یہ تو ذریعہ ہے، آؤ اور چلے جاؤ، باقی یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن چاہے جتنا خوبصورت ہو اور ٹرین چاہے جتنی خوبصورت ہو، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد تک پہنچنے کے ذریعہ ہے۔ مقصد تو اپنی منزل ہے، مقصد تو اپنی منزل ہے۔ تو دنیا اور دنیا کی نعمتیں یہ مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ہے، جی، اور مقصد تو جنت کا حصول ہے۔ یہ تو سب ذرائع ہیں،
ہم ذرائعوں کے اندر آ کے پھنس گئے. کسی نے آدھی زندگی اپنی مکان بنانے میں لگا دی اور قرضے اتنے کر لیے کہ بقیہ آدھی زندگی اس کے قرضوں کے چکانے میں لگا ہوا ہے اور ادا نہیں ہو رہے. تو اسی میں پھنس کر رہ گیا. کوئی اچھے کھانوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی اچھے پہنوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی اچھی گاڑی میں پھنسا ہوا ہے جی, اور نہ جانے کیا کیا ٹٹمبے اور نہ جانے کیا کیا خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اور انہی کو مقصد بنا کر اسی میں گویا بندہ لگا ہوا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دوست. اللہ کرے آنکھ بند کرنے سے پہلے کھل جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا, بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس موضوع پہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے, ہم اس موضوع پہ تو کبھی بیٹھ کر سوچتے ہی نہیں, اس موضوع پہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اب یہ معصوم بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی, قرآن پاک کے آخری اپنا سبق سنایا. 30 پارے ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے, اللہ نے اپنے فضل سے پورے کیے جی. یہ معصوم بچے کتنے معصوم ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, ان پہ کوئی آدمی بھروسہ کر سکتا ہے؟ ماں باپ دروازہ بند کر کے جائیں تو ان کے حوالے چابی کر کے نہیں جاتے, گھر کا تالا لگا کے چابی ان کے حوالے نہیں کرتے, کیونکہ بچے ہیں, ان پہ بھروسہ نہیں ہے. کسی پڑوس کو دے کے جاتے, ذمہ دار کو دے کے جاتے, بوڑھے مچھور آدمی کو دے کے جاتے, ایسے ہی ہے نا. لیکن ان بچوں کے حوالے چابی کر کے نہیں جاتے, نادان ہے. جن بچوں کو ہم نے نادان سمجھا, جن بچوں کو ہم نے کمزور سمجھا, جن کے حوالے ہم اپنے گھر کی چابی نہیں کر سکتے, اللہ پاک نے اپنا کلام, 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا جی. ان کو معمولی نہ سمجھیں, اللہ پاک نے ان کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں, جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں, تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ کہ حافظ قرآن ہے, وہ اسی لائن میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور آج سے ان بچوں کے قلوب کو, ان بچوں کے دلوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہو گئی, اس لیے کہ ان کے سینے میں ٹٹولو تو قرآن پاک اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹٹولو تو قرآن پاک, تو دونوں سینوں میں ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہے. یہ کتنی پیاری مشابہت ہے. اس لیے پیارے بچوں, 2 ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں, 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے اب گناہوں کے گلیوں میں گھومتے مت پھرنا, گناہوں کے راستوں پہ گھومتے مت پھرنا, موبائل فون کے ساتھ کھیلتے مت پھرنا, انٹرنیٹ کے کنیکشنوں میں اپنے آپ کو لگا کے مت پھرنا. اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں کو, آپ کی نگاہوں کو قرآن پاک کے الفاظ پر, ایک ایک حرف پر نہ جانے کتنی دیر اللہ پاک نے رکھنے کی توفیق دی. ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرف کو نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے اس کو رٹا ہے. اپنی پاکیزہ زبان کو اور اپنی پاکیزہ نگاہوں کو اب میلا مت کرنا, اب گندا مت کرنا, اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے. پیارے بچوں, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, اور جب اللہ پاک نے اتنی عظیم الشان دولت آپ کے سینے میں رکھ دی ہے, اب اللہ کے لیے اسی کام میں لگے رہنا. بس قرآن پاک کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو پڑھانا, اس کو سمجھانا. اور ابھی تو تم تو حافظ بنے ہو, طوطے کی طرح صرف رٹا ہے بھی آپ نے, ابھی تو اس کو بہت اچھی طرح پڑھنا باقی ہے. لہذا قاری بننا, حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنو, حافظ قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنو جی, حافظ قرآن کے ساتھ مترجم قرآن بنو, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والے, ترجمہ کرنے والے, لوگوں کو سمجھانے والے بنو. تو حافظ قرآن, قاری قرآن, مفسر قرآن, مترجم قرآن اور عاشق قرآن بنو جی. اور زندگی کے 60-70 سال اللہ پاک نے دیے, بس اسی میں گزار دو, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے جی. نہ کبھی تھکن ہوگی, نہ دکھن ہوگی, اور مزے ہی مزے ہیں پھر تو اس کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیں گے, اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آخرت میں بھی مقام عطا فرمائیں گے. اس لیے پیارے بچوں, اپنے آپ کو ضائع مت کرنا جی. اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے. ابھی تو تم چھوٹے سے بچے ہو, جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, اور وقار کے ساتھ رہو گے, جدھر سے گزرو گے لوگ سگریٹ اور بیڑی پیتے رہوں گے, پھینک دیں گے, قاری صاحب گزر رہے ہیں, حافظ صاحب آ رہے ہیں, بے ادبی ہے کہ ان کے سامنے ہم اسموکنگ کریں. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوں گے, کھڑے ہو جائیں گے ادب کے ساتھ, حافظ قرآن گزر رہے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا. پیارے بچوں,
اگر آپ کی جیب تلاش کریں تو شاید ابھی پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دسترخوان آپ کے لیے بچھا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا. آپ ذرا کچھ مقام تو بناؤ اپنا. لوگوں کی گاڑیاں، امیروں کی گاڑیاں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں. جی حافظ صاحب تشریف لائیں گے، قاری صاحب تشریف لائیں گے، میں اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا. تو کہیں گے بھائی تھوڑا سا مجھے بھی موقع دینا، ادھر سے تم لے جانا، ادھر سے میں لے جاؤں گا، اور ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع دینا. لوگ لڑیں گے، میری گاڑی اور میرا دسترخوان اور میرا گھر. پیارے بچوں، آپ کے لیے اللہ نے عزتوں کے فیصلے کیے ہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھداروں کے بچے دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا انتخاب نہیں کیا. اللہ پاک نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے. وہ مائیں کتنی خوش قسمت ہیں، وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کی گود میں یہ بچے پل کر بڑے ہوئے ہیں. جن ماؤں کی چھاتیوں سے ان بچوں نے دودھ پیا، وہ ماں کتنی خوش قسمت ہے. جی ایک جلسہ اور ایک تقریب آج ہو رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک جلسہ اللہ پاک قیامت کے دن میدان محشر میں قائم فرمائیں گے. اور اس جلسے میں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ پاک نور کے ممبروں پر، قیمتی ممبروں پر ان کے والدین کو بٹھائیں گے، اور اللہ پاک ان کے سروں پر تاج رکھیں گے. وہ کیسا دن ہوگا جس دن ماں باپ کی اللہ پاک عزت افزائی فرمائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ان بچوں نے نہ یہ کہ حفظ کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کر دیا دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن یہ اجر دلوائیں گے. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے سے وعدہ فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، وہ کتنے خوش قسمت وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم پڑھاتے ہیں. اگر ہمارے بچے پڑھنے والے نہ ہو تو ہمارا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہمارے نوجوانوں کے نکاح کون پڑھائے گا؟ جی ہمارے لیے ایصال ثواب کون کرے گا؟ اگر ہمارے بچے سورہ فاتحہ پڑھے نہیں ہوں گے، یاسین شریف پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، ہماری قبر پر کوئی آ کر ایصال ثواب نہیں کرے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھنے والے بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ ایصال ثواب کا تحفہ بھیجیں ہمارے لیے. یاد رکھیں، ایک ہے دینی تعلیم اور ایک ہے دنیاوی تعلیم. دونوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. دنیا میں رہنا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے تو یہ بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے. اس لیے کہ دنیا میں اگر تنگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان متوجہ نہیں ہوگا. بھوک ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، علاج کے پیسے نہیں ہوں گے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہوگا، ذاتی گھر نہیں ہوگا، ذاتی سواری نہیں ہوگی، دل بے چین رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گے. یہ دولت، یہ رزق، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جب آدمی کے پاس ہوتی ہے تو دل کے اندر سکون ہوتا ہے، جی جسم کے اندر سکون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی تنگی سے بھی حفاظت فرمائے جس تنگی میں بندہ اللہ کا نافرمان بن جائے. ایسی تنگی سے بھی اللہ حفاظت فرمائے جس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ رہ سکے. تو دنیا دار الاسباب ہے. یہاں ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. غلہ چاہیے، زمین کو جوتو، اس میں بیج ڈالو، کھاد پانی ڈالو، ایک دانہ ڈالو گے اللہ تعالیٰ 100 دانے لوٹائیں گے. جی یہ دار الاسباب ہے. اولاد چاہیے، حلال طریقے سے نکاح کرو، میاں بیوی تنہائی میں اپنی ملاقات جاری رکھیں، اللہ پاک ان کے ملاپ سے اولاد عطا فرمائیں گے. یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہ ہر چیز اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑی ہے. تو اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں اور دینی تعلیم بھی سکھائیں. دنیاوی تعلیم سے دنیا کے مسائل حل ہوں گے اسباب کے درجے میں، اسباب کے درجے میں. تو دنیاوی تعلیم، ان کو فنون سکھاؤ، دستکاری سکھاؤ، ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ دنیاوی اعتبار سے، اور دینی اعتبار سے دینی علوم سکھاؤ تاکہ یہ بچے عمل پر آئیں. دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک دنیا کی عارضی زندگی میں عارضی سکون ملے گا، عارضی سکون ملے گا. لیکن مرتے کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم دنیا ہی میں رہ جائے گی. یہاں کے فنون، جہاں کچھ سیکھا، جو کچھ فن سیکھے، وہ سارے دنیا میں ختم ہو جائیں گے. اب آخرت میں یہ سب چیزیں کام نہیں لگیں گی. آخرت میں کام لگے گی دینی تعلیم. دینی تعلیم سیکھ کر جو اس پر عمل کیا ہوگا اور اس کی برکت سے جو اپنے اعمال حسنہ انجام دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت دنیا میں بھی دکھائیں گے، سکون کی شکل میں، اطمینان کی شکل میں، جی اللہ کی رحمتوں کی شکل میں. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جنت مومنوں کے لیے. تو دنیاوی تعلیم سے
दुनिया के मसाइल हल होते हैं और दीनी तालीम से अल्लाह ताला दुनिया में सुकून अता फरमाते हैं और आखिरत में तो है ही अल्लाह पाक ने इनके लिए बनाया सारा के सारा निज़ाम। इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाएं और दीनी तालीम भी सिखाएं। जब दोनों तालीम सीखेंगे ये बच्चे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेंगे, वरना न जाने कितने बच्चे जो फूल की तरह होते हैं और वो आगे चलकर कांटे बन जाते हैं। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की आंख के नीचे रहती हैं, माँ बाप के दस्ते शफकत में रहती हैं। बाप कमा कमा के बूढ़ा हो गया, बाप कमा कमा के थक गया, उसकी कमर टेढ़ी हो गई, न जाने कितनी बीमारियों का वो शिकार हो गया। लेकिन बच्ची का हाल यह है कि उसी बाप की हलाल कमाई से, इंटरनेट के जरिए से न जाने किन किन से राब्ते किए हुए, न जाने किन किन से राब्ते किए हुए। माँ बाप को पता है और कह रही है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और अफसोस तो तब होता है जब कई मरतबा माँ बाप ने अपनी बच्ची का बहुत दुआएं करके देखभाल कर किसी जगह मंगनी भी करा दी होती है और कहीं जो है रिश्ता भी करा दिया होता है, और पता चलता है कि एक दिन बच्ची घर में नजर नहीं आती, तकिया उठा के देखते हैं तो एक चिट्ठी मिलती है और कहती है कि ढूंढना मत वरना ढूंढते रह जाओगे, मैंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। जी, अब माँ बाप की चीखें निकल जाती, माँ बाप घर से निकलने के काबिल नहीं रहते। हाय क्या मुंह दिखाएंगे और उनको रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे जहां हमने बात कर रखी है, जहां हमने जुबान दे रखी है। मत पूछो, ऐसे माँ बाप जीते जी मर जाते। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये दीनी तालीम, खौफ खुदा, शौक खुदा न होने की वजह से ये सब हो रहा है। अगर अल्लाह का खौफ होता, जी अल्लाह की तरफ रुजू होता, अल्लाह की पकड़ का ख्याल होता, गुनाह के गुनाह होने का एहसास होता, नेकी की नेकी होने का की रगबत और शौक होता, तो ये सब चीजें वजूद में ना आती। अल्लाह को भूल चुके, आखिरत को भूल चुके, जन्नत जहन्नम को भूल चुके, कब्र हशर नशर को भूल चुके, अल्लाह के अजाब को भूल चुके, और हर बंदा गोया अपने दिल में, अपने सीने में पत्थर की सिल लिए फिर रहा है। दिल नहीं है, वो पत्थर की सिल है। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, वही करेंगे जो हमें करना। माँ अपने मुंह का लुकमा निकाल निकाल के बच्चों को बड़ा करती है। आपने नहीं देखा कि 4-5 बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, बाप कोई मिठाई लेकर आता है, माँ मिठाई का डब्बा लेके सबके उसके पीसेस बनाकर जी और बच्चों में तकसीम करती है, फिर अपने हिस्से की मिठाई उठाकर डब्बे में फ्रिज के ऊपर रख देती है कि सुबह को खाऊंगी। सुबह को कामकाज से फारिग होकर वो मिठाई का डब्बा याद आता है, उसको उठाती है और वो मिठाई हाथ में लेकर अभी मुंह की तरफ ले जाती है। इतने में एक बच्चे का अम्मी मैं भी, माँ अपने मुंह में नहीं ले जाती बल्कि बच्चे की मुंह की तरफ कर देती और सिर्फ उंगली चाट लेती है और ये सोचती है मेरे बच्चे ने खाया हो गया, मैंने ही खा लिया। जिस माँ ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को इस तरह से पाला हो और वही बच्चा आगे चलकर माँ बाप को आंखें दिखाए, उनकी नाफरमानी करे, तो उस माँ बाप पे क्या गुजरती हो, उस माँ पे क्या गुजरती होगी, उस बाप पे क्या गुजरती हो जिस माँ ने अपने बच्चों को अपना पेट काट काट के बड़ा किया। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, गरीबों के यहाँ नाप तोल के कपड़े होते हैं, माँ एक कपड़ा ओढ़ लेती है, बच्चे को उड़ा देती है, बच्चा रात को रोने लगता, अम्मी बहुत ठंडी लग रही है, और अपने हिस्से का भी कपड़ा उसी पे डाल देती, अपने हिस्से का कपड़ा भी उसी पे डाल देती। अगर बच्चे ने पेशाब भी कर दिया और बिस्तर गीला भी हो गया, उसको सूखे में खिसका देती है और खुद गीले में सो जाती है। जिस माँ की शफकतों का ये हाल हो, जिस माँ की मोहब्बतों का ये हाल हो, और ये बच्चा बड़ा होकर फिर माँ बाप की नाफरमानी करे, उनकी बात न सुने, घर में मेहमान आए हों, माँ तड़प रही हो, बेटा कुछ ला दो, हाँ अभी लाता हूँ। अब बताइए वो माँ दुकानों पे कहाँ चक्कर काटेगी, कहाँ सौदा सलफ लेने जाएगी, बच्चे को भेजना चाह रही और बच्चा नहीं सुन रहा, तो माँ का दिल कितना दुखता है। ये बच्चे नाफरमान इसलिए हो रहे हैं कि इनको दीनी तालीम नहीं सिखाई जा रही, इनकी दीनी तरबियत नहीं हो रही, इनको मकातिब में नहीं भेजा जा रहा, इनको आदाब और सुन्नतें याद नहीं कराई जा रही, इनको माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाया जा रहा, इनको माँ बाप की अदब और एहतराम की तालीम नहीं है। माँ बाप की बात के मानने पर अल्लाह क्या इनाम देते हैं और बच्चों को क्या सआदतमंदी देते हैं, इन बच्चों को नहीं पता। और खुद माँ बाप का हाल ये है, फोन में लगे हुए हैं, माँ अलग फोन में लगी हुई है, बाप अलग फोन में लगा हुआ है। जब बच्चे देख रहे हैं कि ये भी लगे हुए हैं, ये भी अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, तो फिर बच्चे भी फोन में लग गए, वो भी महलों में जाके खेलते हैं। फिर माँ बाप की ये मजाल नहीं है कि उनको ये कहें, जब माँ खुद गेम देख रही है, माँ खुद टिकटॉक में लगी हुई है, अब वो बच्चे किस मुंह से माँ बच्चों को कहेगी कि बच्चों ऐसा मत करो।
جب وہ خود بگڑی ہوئی ہے. ضرورت ہے اس بات کی ماں خود بھی سچی توبہ کرے, باپ خود بھی سچی توبہ کرے, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, روزانہ گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں, 4 منٹ 5 منٹ سکون کے ساتھ فون وون سب بند کر کے سنو, اور ایک ایک فقرے کو 2 4 مرتبہ دہرائیں, اور بچوں سے وعدہ لے, بیٹا دیکھو یہ بات سن لی نا, سمجھ لی نا, اس پر عمل کریں گے نا, ہم بھی کرتے تم بھی کرو, اور پھر اس پہ باز پرس ہو, اس پہ باز پرس ہو کہ یہ جو کل سنا تھا اس پر عمل کیا جی. ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھی, نکلنے کی دعا پڑھی, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے, اس سنت پر عمل کیا, ناخن کاٹے, جمعہ کا دن تھا, غسل کیا, ململ کے نہائے, مسواک کی کہ نہیں کی جی, ہاتھ دھوئے. اب دیکھیے ہاتھ دھونے کی سنت, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جی. اب یہ بظاہر چھوٹی سی ایک عادت ہے, لیکن اس کے کتنے سارے فائدے ہیں. کئی مرتبہ بچہ باہر کھیل رہا ہے اور کسی زہریلی چیز پہ اس کا ہاتھ لگ گیا, اب اگر وہ بچہ ہاتھ نہیں دھوئے گا اور ایسے ہی کھائے گا, وہ زہر اندر پہنچے گا کہ نہیں. ایک مرتبہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا یا کسی سے سنا, یاد نہیں ہے, ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا, وہ کسی ڈھابے پہ پہنچا, اور ڈھابے پہ جانے کے بعد اس نے کھانا کھایا, کھانے کا آرڈر کیا, کھانا کھاتے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہوا. اب چونکہ روڈ کے کنارے یہ واقعہ ہوا, ایک ڈھابے پہ ہوا, ٹرک کھڑا ہوا, تو اس طرح کے حادثات میں جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, وہ جو ہے پوسٹ مارٹم والے لے گئے, رپورٹ میں آیا کہ اس نے زہر کے کھانے سے اس کی موت ہوئی. اب ایک ایک چیز ہوٹل کی چیک ہوئی, کسی چیز میں زہر نہیں, تو زہر آیا کہاں سے؟ تو اس کے کنڈکٹر نے بتلایا کہ ایک جگہ گاڑی رکی تھی اور یہ ٹائر جو ہے کسی سانپ کے اوپر سے گزرا تھا, اور ٹائر کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرا. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا, کوئی کنکری نکالنے کے لیے وہ بڑا سا پیچکش ہوتا ہے, اس کو مار مار کے دیکھتے ہیں اور اس میں سے کنکری نکالتے ہیں. کسی کروسنگ وغیرہ پہ کھڑی تھی گاڑی, اب وہ جو ہاتھ پھیرا تو جہاں سانپ مرا تھا وہاں سے بھی ہاتھ پھیرا اس کا, اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا بیٹھ گیا, تو زہر کھانے میں آ گیا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوتا, ہاتھ دھونے کی سنت پر, تو اللہ پاک اس زہر سے محفوظ فرما لیتے. اب یہ تو ایک واقعے کے ضمن میں نے آپ کو بتایا, یا ایسی ہی بات کہی کہ بہت سے بچے زہریلی کوئی چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے, کوئی کھلونا ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی پڑا ہوا تھا, اور بچے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, کتنی بڑی بیماری آ سکتی ہے. نہ جانے کیسے کیسے زہریلے بیکٹیریا ہوتے ہیں, وہ اگر بغیر ہاتھ دھوئے بچوں نے کھانا کھایا اور وہ اندر پہنچ گئے, پتہ نہیں کیسی کیسی بیماری کے سبب بنتے. تو اپنے بچوں کو اس سنت کا عادی بنائیں. تو جب سنت کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی, سنت کی محبت ہمارے دل میں ہوگی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوگی, تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بچے اس پر عمل کریں گے, اور جب عمل کریں گے تو ہمارا گھر سنت کے نور سے جگمگ جگمگ کرتا ہوگا, سنت کے نور سے جگمگ جگمگ کرتا ہوگا. آج ہم امت میں فرقے بنے ہوئے ہیں, امت میں جماعتیں گروہ بندی بنی ہوئی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں درود نہیں پڑھتا, یہ فلاں حضور کو نہیں مانتا. کلمہ پڑھنے والا بندہ کون بدبخت ایسا ہوگا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ کون بدبخت ایسا ہوگا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پسند نہ کرتا ہوگا؟ کون بدبخت ایسا ہوگا جو حضور پہ درود پڑھنا پسند نہ کرتا ہوگا؟ ارے درود کے بغیر تو نماز میں سے نہیں نکلتا, درود پڑھے بغیر تو نماز میں سے سلام نہیں پھیر سکتا. کون بندہ ایسا ہے جو درود نہیں پڑھتا؟ اور درود کے بارے میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں, ایک بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, ایک بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, بلکہ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو اور کئی مرتبہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہو, اور صبح کو لڑ کے یہ بازار جائے اور شام کو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے, لے ماں یہ کھا لے. اب صبح جو تکلیف پہنچائی تھی, صبح جو اس نے ہاتھ اٹھایا تھا, اس کا تو دل پہ گہرا زخم لگا ہوا تھا. اب وہ مٹھائی لے کر آ رہا ہے, اس ماں کو مٹھائی اچھی لگے گی؟ کہا بیٹا صبح کو پٹائی اور شام کو مٹھائی, لے جا اپنی مٹھائی, تجھے مبارک ہو, مجھے یہ مٹھائی کڑوی لگتی ہے, میرے منہ میں نہیں چلے گی. کہیں ایسا نہ ہو ہم حضور کی سنتوں کو جو جنازے نکالتے ہیں, حضور کے طریقے کے خلاف جو ہم زندگی گزارتے ہیں, اور کبھی لے دے کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود شریف کڑوا لگتا ہو کہ رکھو اپنے پاس یہ درود, مجھے یہ درود کڑوا لگتا ہے, مجھے نہیں چاہیے تمہارا درود, میرے طریقے کے خلاف بغاوت کرتے ہو, میرے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہو, اور امت میں تفرقے پھیلا رکھے ہیں, نفرتیں
پھیلا رکھی ہیں اور پھر میری محبتوں کا دعویٰ کرتے ہو. جاؤ مجھے یہ درود نہیں چاہیے. تو بتائیے دوستو پھر قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ میدان محشر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر اگر ہم جائیں اور ہاتھ پھیلائیں اور اپنا پیالہ ہاتھ پیچھے کر دیا کہ تم نے میری امت میں دراڑیں ڈال رکھی تھی, تم نے میری امت کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا, میرے نام پر تم نے طرح طرح کی رسمیں ایجاد کی تھی جو میرا طریقہ نہیں تھا, اور دعویٰ کرتے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو, جاؤ دفع ہو جاؤ. بتائیے کیا کریں گے دوست؟ اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی ضرورت ہے, سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے. رسم و رواج والے نہیں, ڈھول تماشے والے نہیں, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو زندگی گزار کے دکھائی, اپنے ماحول میں, اپنے معاشرے میں جو صحابہ کرام کی جماعت تیار کی, وہ ڈھول تماشے نہیں بجاتے تھے, وہ گانے بجانے نہیں کرتے تھے جی, وہ نہیں ناچتے تھے جی, وہ یہ سب خرافات نہیں کرتے تھے. حضور کے زمانے کا جیسا مدینہ تھا, اس مدینہ پاک میں جیسی زندگی گزرتی تھی, اگر اس کو ہم اپنا اسوہ اور قدوہ اور نمونہ بنائیں اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو بنائیں, پھر دیکھو زندگی میں کیسی بہار آتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کیسا تھا؟ جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے, جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے. جب تک ہم اپنے معاشرے کو, ماحول کو ایسا نہیں بنائیں گے, سوتے ہیں, دیر سے سوتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں, اور فجر کی نماز غائب. فجر کی نماز جو فرض ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی فوت نہیں کی, اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ کر گئے. جب وقت کا نبی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر گیا, اب اگر آج کا کوئی پیر پگاڑو یہ کہہ دے میں نے تمہاری نماز معاف کر دی, جی, وقت کے نبی تو اپنی معاف نہیں کرا سکے, وقت کے نبی نے تو صحابہ کرام کی معاف نہیں کرائی, انہوں نے تو آخری نماز بھی اپنی زندگی کی ادا کی جی. تو آج کا کوئی ولی, آج کا کوئی پیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے سب کی نماز معاف کرا دی؟ اللہ اکبر کبیر. اس لیے دوستو یہ دھوکہ ہے, اللہ پاک اس دھوکے سے ہمیں نکالے, اللہ اس دھوکے سے نکالے. نمازوں کی پابندیاں ہوں, سنتوں کا اہتمام ہو, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو, بزرگان دین کے ساتھ سچی محبت ہو جی, اور ان بزرگان دین کی جو روشن تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں, سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ کے احکام اور مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, اپنے بچوں کے اندر دین لائیں, اپنے گھروں کے اندر دین لائیں, صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. آج ہمارے گھر گندے, ہمارے گھر کے آنگن گندے, ہماری گلیاں گندی, یہ گندگی گویا مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن چکی. ہمارے آنگن گندے, ہمارے کپڑے گندے. بلکہ میں تو اپنے دوست احباب میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی سفید داڑھی والا شخص ہے, ایک پائچہ اس کا نیچا ایک اونچا جی, اور پان کا پیک لگا ہوا ہو اور دامن داغدار ہو, ٹوپی ٹیڑھی ہو, اور وہ نماز کا پابند ہو, تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں, یہ بہت بڑا غافل ہے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی کہ دامن داغدار رہے اور الول جھلول رہیں, الول جھلول رہیں, دامن داغدار ہو, میلے کچلے رہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظافت اور طہارت کی تعلیم دی. النظافت نصف الایمان الطہارت شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محبوب نے تو ہمیں اس کی تعلیم دی. تو پھر الول جلول کیسے جو اللہ کا ولی بنے گا؟ اس لیے دوستو دھوکہ نہ کھائیں, خود بھی صاف ستھرا رہیں, اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں, خود بھی صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں اور صاف ستھرے ماحول کو جنم دیں جی. مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں, ان کے صحنوں کو, ان کے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھیں, اس کے ٹوائلٹ باتھ روم کو صاف ستھرا رکھیں. نوجوان بچے کھڑے ہوں, کہا کہ یار اتنا نہیں ہم کر سکتے, مسجد کے ٹوائلٹ باتھ روم ہم صاف کریں. بھاونگر کے اندر ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے, انتقال کر گئے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو انہوں نے ایک پریشر مشین اپنے بچوں کو لا کے دے رکھی تھی, اور عید کی رات میں وہ بھاونگر شہر کی جتنی مسجدیں تھیں تمام مسجدوں میں گاڑی کے اوپر اس کو لے کے بھیجتے, جاؤ بچوں مسجدوں کے ٹوائلٹ باتھ روم وضو خانے صاف کر کے آؤ. بہت امیر آدمی کہ اگر ہم اس کو صاف کریں گے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کریں گے, اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں. ایک بزرگ تھے, ان کی ایک دکان تھی کرانہ کی, تو وہ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے
اور جب ان کی پرنٹ گھس جاتی تھی تو اس کو کھوٹا سکہ کہا جاتا تھا، کھوٹا سکہ. تو وہ کھوٹے سکے بھی لے لیتے تھے. ان کی دکان مشہور تھی کہ یہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. ان کا انتقال ہوا. اللہ نے پوچھا، کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا پیارے اللہ، تیرے بندوں سے زندگی بھر کھوٹے سکے لے کر سودا دیا ہے، اللہ کھوٹے عمل لے کر آیا ہوں، آپ قبول کر لیجیے. اللہ نے مغفرت فرما دی. اللہ نے مغفرت فرما دی. تو دیکھو، جب ہم مسجدوں کے ٹوائلٹ صاف کریں گے، گندگیاں صاف کریں گے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں. مسجدوں کے اندر جھاڑو دیں گے، اللہ کے گھروں کو صاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کام لیں گے، اللہ دلوں کو صاف کر دیں گے. بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جن اساتذہ نے ان معصوم بچوں کو 30 پاروں کا حافظ قرآن بنایا، اور اس انتظامیہ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے نظام کے تحت یہ بچے آ کر جو ہے سبق میں داخل ہوئے، وہ ادارے کے اندر پڑھتے رہے، ان کی تربیت ہوئی. اور دل سے یہ عاجز مبارکباد پیش کرتا ہے ان ماں باپ کو جن ماں باپ کی زیر تربیت یہ بچے پلے بڑھے. اللہ پاک نے ان کو توفیق دی کہ یہ بچے حافظ قرآن بنے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دنیا آخرت میں ماں باپ کی مغفرت کا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنا کر قبول فرمائے. اسی طرح جو ماں باپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو حافظ قرآن بنائیں اور ان کو عالم دین بنا کر آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس مجلس کی برکتیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، بہت سارے افراد بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں. یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ابتدائی بتا رہے ہیں، بعد میں انشاءاللہ رابطہ رکھیں گے تو آگے بھی کچھ بتائیں گے. ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی، صبح میں اور شام میں. نیز پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، دیکھ کر اہتمام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور بہت اہم بات، انٹرنیٹ کے فتنے سے، واٹس ایپ کے فتنے سے، موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ اللہ کی ولی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے، بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، نافرمانی میں گزر گیا. یا اللہ، آپ کا دیا کھاتے رہے، آپ کا دیا پیتے رہے، آپ کا دیا پہنتے رہے، آپ کی دی ہوئی دھرتی پر یا اللہ ناز برداری کے ساتھ چلتے رہے. اے میرے پیارے رب، اے میرے سوہنے رب، اب احساس ہوا پیارے اللہ بہت بری گزری، بہت خراب گزری، جو گزر گئی وہ بہت خراب گزر گئی، جو گزری بہت بری گزری. میرے پیارے اللہ، بقیہ زندگی اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جھوٹ سے بچا لیجئے، جھوٹ سے بچا لیجئے، جھوٹ سے بچا لیجئے. اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے. میرے پیارے اللہ، اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے. میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے. اپنے کاموں سے لگا لیجئے، اپنے کاموں سے لگا لیجئے. اللہ جی، گھر کے اندر 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں اور 1 گندا ہو تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے. ماں جانتی ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، یہ جو 4 صاف ستھرے بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، کوئی بھی سینے سے لگا لے گا، لیکن یہ جو میرا بچہ گندگی میں لتھڑا ہوا ہے کوئی اس کی طرف نظر بھر کے بھی دیکھے گا نہیں. پیارے اللہ، ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے. اللہ آپ کے کروڑوں بندے ہیں یا اللہ، اربوں خربوں بندے ہیں اور اللہ نہ جانے کتنے صاف ستھرے ہیں. یا اللہ ہم جیسے گندے بھی تو ہیں. اللہ جی
جب دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کا خیال رکھتی ہے، اللہ آپ تو ماؤں سے بھی زیادہ مشفق و مہربان ہیں، اللہ آپ ہماری گندگی کا خیال کر لیجیے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے، آپ ہمیں صاف کر دیجیے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے، آپ ہمیں صاف کر دیجیے۔ اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے بچا لیجیے، مخلوق کے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجیے، مخلوق کی خوشامد کرنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنا بنا کے رکھیے، اپنے کاموں سے لگا کے رکھیے۔ میرے پیارے اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا دیجیے، یا اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا دیجیے۔ یا اللہ مخلوق کی یا اللہ ہمارے معاملے کو ایک لمحے کے لیے بھی کسی مخلوق کے حوالے نہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے یقین کو مضبوط فرما۔ یا اللہ آپ کی ذات کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے یا اللہ اس میں اضافہ فرما، یا اللہ اس میں اضافہ فرما، اللہ اس میں اضافہ فرما۔ یا اللہ یہ معصوم بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، بھول جانے سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ کچا پن ہے یا اللہ اس کو مضبوط کر دیجئے۔ ہر سال رمضان مبارک میں تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آج آپ نے ان کو عزت کی تپائی پہ بٹھایا ہے، عزت کے ساتھ یا اللہ مجمع کے سامنے بٹھایا ہے۔ یا اللہ ان بچوں کی عزت میں اضافہ فرمائیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی عزت میں اضافہ فرمائیے، ان کے خاندان والوں کی عزت میں اضافہ فرمائیے۔ جو بچے ان کے ساتھی ہیں اور لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جو بچے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ سب بچوں کو کامیاب فرمائیے۔ بہت سے بچے جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں، یا اللہ سب کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ سب میں یا اللہ نشاط عطا فرما، سب کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما۔ اللہ جی کتنے سارے بچے ایسے ہیں یا اللہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ نے مدرسوں میں ان کو داخل کیا تھا، باپ ہاتھ پکڑ کے اپنے بچے کا داخلہ کروانے گیا تھا میرے بچے کو حافظ بنا دو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب 15-20 بچے فارغ ہوتے ہیں اور تمام بچوں کے والدین آتے ہیں ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اور اختتامی دعا میں شریک ہونے کے لیے، لیکن ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا تھا مدرسے کے اندر، اس باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ آخری سبق سناتا ہے وہ سوچتا ہے ایک کاش میرے ابا ہوتے، میری آج آخری صورت کو سنتے، آج میرے ابا دعا کے بعد میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے، لیکن میرے ابا تو رخصت ہو چکے۔ پیارے اللہ پھر وہ بچے کہتے ہیں اللہ جی میرے اس قرآن پاک کے ثواب میرے ابا کو پہنچا دیجیے، اللہ ان کی مغفرت کے سامان بنا دیجیے۔ اللہ کتنے یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں تو تڑپ کر رہ جاتے ہیں، اور وہ قرآن پاک حافظ ہوتے ہیں، اس دن ان کے امی ابا نہیں ہوتے، وہ بچے یاد کر کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اللہ امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، اگر ان کو پتہ چلے کہ ایسے یتیم بچے بھی ہیں تو ان کو ماں باپ کی جگہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے گھر پہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے یتیم بچے کو اپنے گھر پہ لے جائیں، اس بچے کو کپڑے پہنائیں، اس بچے کو لفافہ دیں، اس بچے کو سینے سے لگائیں، اس بچے کی عزت افزائی کریں، اور گھر کی جو خواتین ہوں وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھرائیں اور کہیں بیٹا ہم تمہاری ماں کے برابر ہیں، آج تمہاری ماں نہیں ہے لیکن ان کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی ان کہ آج آپ حافظ قرآن بنے ہیں، بیٹا ہمیں اپنی ماں کا درجہ دینا، اور کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے کہنا۔ میرے پیارے اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ رب کریم حضور کی امت میں نہ جانے کتنے لوگ بے گھر بے در بے سہارا ہیں، یا اللہ اس قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کے موقع پہ جو دعائیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان لوگوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ سب کو گھر اور در عطا فرمائیے، سب کو سکون و سہارا عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ حضور کی امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سے اتنے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی عزت داؤ پہ لگ چکی ہے، یا اللہ کئی مرتبہ مسجد کی جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ چھپتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو قرض خواہ مسجد میں ذلیل کر دیں، کہیں راستے میں روکیں اور رسوا کریں۔ اے میرے پیارے اللہ قرض کے بوجھ کی وجہ سے جن لوگوں نے مسجدوں کی نماز پڑھنی چھوڑ دی، محلوں میں نکلنا چھوڑ دیا، منہ دکھانا چھوڑ دیا، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ قرضوں سے نکال دیجئے، مرضوں سے شفا دے دیجئے، مرضوں سے شفا دے دیجئے، مرضوں سے شفا دے دیجئے۔ اللہ لوگوں کے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، لوگوں کی بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے۔ کہ اللہ
جن لوگوں کے بچے اور بچیاں جوان ہو چکے، عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق یا اللہ نکاح کرنا آسان فرما۔ جن بچے بچیوں کے نکاح ہو چکے، زمانہ ہو چکا، لیکن میاں بیوی میں آج تک ایسی محبت پیدا نہ ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی، میرے پیارے اللہ ان کے دل میں سچی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔